خوبصورتی بھی آپ کو دیکھ کے شرم آ جائے. اللہ اکبر. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لے گا اس کی نیند ہو جاتی ہے. اور جن صحابہ نے اپنے سامنے سرکار کو بیٹھے ہوئے دیکھا ان کی خدمت کا رش کیا جائے, کتنا رش کیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تمنا رکھنا ہر مومن کے لیے بہت ضروری ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ علامات محبت رسول میں سے ایک ہے, بڑی علامات میں سے. انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسے دیکھنا چاہتا ہے, ایک بار نہیں بار بار دیکھنا چاہتا ہے. آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بیوی بچے پاکستان میں آپ یہاں آ گئے, تو ہو سکتا ہے کہ کوئی پکچر آپ کے پاس ہو, اس کو دیکھ دیکھ کر آپ بچوں کو دیکھتے ہوں گے. میرے موبائل میں میرے بچوں کی پکچر ہے, میں 10-12 روز ہو گئے, ویسے تو بات میں کرتا رہتا ہوں, لیکن پھر میں موبائل میں کھول کے کبھی کبھی اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ پیار کرتا ہوں, اور پھر میرا فوراً ذہن اس طرف چلا جاتا ہے کہ جب بچوں سے میری ایک جذباتی وابستگی مجھے ان کے لیے ایک طریقہ اختیار کرنے کی طرف, ایک ادا اختیار کرنے کی طرف مجبور کر رہی ہے, جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری مذہبی وابستگی ہے وہ تو بہت زیادہ اس کو مائل کرنا چاہیے. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے دل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ زیارت کی تمنا ہو, جیسے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے قلب میں تھی. حالانکہ وہ سرکار کو دیکھتے تھے, بارہا انہوں نے دیکھا, لیکن صحیح بات ہے کہ جیسے سرکار کے ذکر میں اللہ نے ایک ایسی جگت رکھی ہے کہ پورے ورلڈ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی شخصیت کا ذکر نہیں ہوگا. لیکن آپ یہ دیکھیں گے جتنی مرتبہ ذکر کریں ایک نئی لذت, ایک نئی چاشنی, ایک نیا مزہ, ایک نیا سرور پیدا ہوتا ہے. جب ذکر میں اتنی چاشنی اور سرور ہے تو اس ذات بابرکت کی زیارت کا عمل کیا ہوگا. تو صحابہ کرام آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا کرتے تھے. شروع کا دور ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس گئے, تبلیغ دین فرمائی. سرداران نے قرآن غصے لگا کے لڑکوں کو اشارہ کر دیا, کسی نے آپ کو گریبان پکڑ لیا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً درمیان میں آئے اور چھڑایا اور کہا کہ تم اس شخص کو صرف اس لیے مار رہے ہو کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خدا ایک ہے, یہ خدا کی عبادت کرو. اور آپ درمیان میں سرکار کے سامنے اس طرح آ گئے. ان کفار نے آپ کو مارنا اتنا مارا, اتنا مارا, مورخین کہتے ہیں کہ وہ اپنی دانش میں سمجھے تھے کہ ہم نے ان کو جان سے مار دیا, چہرہ نہیں پہچانا جاتا, اتنا گھوسے اوکے لاتے جو ہوا مار. حتیٰ کہ آپ ہوش ہو کے زمین پر تشریف لے آئے, آپ کے خاندان والے آئے, آپ کو اٹھا کے گھر لے گئے. کافی دیر تک پانی وغیرہ چھڑکا, ہوش آیا. جیسے ہی ہوش آیا پہلا سوال یہ تھا میرے نبی کیسے. خاندان والوں نے کہا کہ جس شخص کی وجہ سے تجھ پر یہ مصیبتیں آئی ہیں تو ہوش میں آتی ان کا نام لے رہا ہے. پہلے کچھ کھا پی پھر تجھے بتا دیں. کہا کہ خدا کی قسم اس وقت تک ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا, ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پیوں گا جب تک اپنے نبی کو نہ دوں. اب اتنی جب ضد کی تو اسی زخمی حالت میں سرکار کی بارگاہ میں پہنچایا گیا. جیسے ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر سرکار کو لے کر گئے. جب سرکار کو دیکھا تو آنکھیں ٹھنڈی کی, اور جب سرکار نے اپنے غلام کو دیکھا کہ اس حالت میں ہے تو آپ کے چشمان مبارک کے آنسو. تو آپ دیکھیں کہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا جذبہ تھا کہ بھوک نہیں, پیاس نہیں, تکلیف نہیں, درد نہیں, اس نبی کو دیکھ لیں. کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ مرہم اعظم وہ مرہم ہے کہ جب یہ مرہم حاصل ہو جاتی ہے تو سارے دکھ ختم ہو جاتے ہیں. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے. چہرہ کا رنگ اڑا ہوا ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, عجیب و غریب حالت ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثوبان تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے, کس چیز نے تمہیں اس حالت تک پہنچایا. عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ رہا تھا
کہ یہاں تو جب میرا دل چاہتا ہے میں آپ آ کر آپ کی زیارت سے اپنے قلب کو ٹھنڈا کر لیتا ہوں، لیکن اگر میں جنت میں پہنچ بھی گیا تو آپ تو نبیوں کے ساتھ اعلیٰ مقام پر ہوں اور میں ادنا مقام پر ہوں گا، میں وہاں آپ کی زیارت کیسے کروں گا؟ قربان جائیے کہ زیارت رسول کے جذبے اور اس کے بارے میں تفکر کریں کہ یہ جو غم میں کھانا چھوٹ گیا ہے، پینا چھوٹ گیا ہے، بال بنانے کا ہوش نہیں ہے، رنگ بھر ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا ایک آیت کریمہ پڑھی کہ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یعنی انبیاء علیہ السلام، صالحین، شہداء، صدیقین، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی۔ تو اب دیکھیے صحابہ کرام علیہ رضوان میں کیسا جذبہ تھا، زیارت کی کتنی زبردست تمنا تھی، اسی لیے ہمارے علماء اسلام نے اس کو علامت محبت رسول میں ایک علامت قرار دیا ہے۔ یہ غزوہ ختم ہوا، ایک صحابیہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھی کہ سرکار کیسے ہے؟ کسی نے بتایا کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، شوہر شہید ہو گئے۔ کہا کہ اچھا، لیکن پہلے یہ بتاؤ میرے سرکار کیسا ہے؟ کسی نے کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن یہ بتاؤ سرکار کیسا ہے؟ کسی نے کہا تیرا جوان بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن یہ بتاؤ میرے نبی کیسے ہیں؟ کسی نے کہا بالکل خیریت سے ہے۔ کہا جب بتاؤ کہاں ہے؟ پہلے تو ان کی زیارت کرو۔ ان کو پہنچایا گیا، قریب پہنچی، سرکار کی زیارت کی، دامن پکڑ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سلامت ہیں تو خدا کی قسم آپ کے بعد مجھ پر تمام مصیبتیں آتا ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں ہماری بہنوں کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی زیور گم جاتا ہے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں۔ انسان کا نقصان نہیں، تھوڑا سا مالی نقصان ہوتا ہے تو حال خراب ہو جاتا ہے، اور جب جانی نقصان ہوتا ہے تو معاذ اللہ اللہ سے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اے اللہ تو نے ہمارا گھر ہی دیکھ لیا درست کرنے کے لیے، تو نے ہم پہ مصیبت نازل کرنی تھی۔ یعنی احسان فراموشی کی کوئی حد ہے کہ جس رب نے تمہیں اپنا نبی عطا فرما دیا، اپنے نبی کی امت میں پیدا کیا، مسلمان پیدا کیا، عاشق رسول پیدا کیا، ان تمام احسانات کو فراموش کر کے شکوے شکایت، تو میری ان بہنوں سے میری گزارش ہے ذرا تین خاتون کو دیکھیے، شوہر، بھائی، بیٹا، لاشیں سامنے پڑی ہوئی ہیں، لیکن سرکار کی زیارت کرنے کے بعد یہ کہتی ہیں کہ آپ کی زیارت کے بعد تمام مصیبتیں مجھ پہ آسان۔ کیا زیارت کا جذبہ ہے۔ ایک صحابی غزے میں شدید زخمی ہو گئے، آخری وقت ہے، کسی نے پوچھا، اور غالباً کا نام زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے، تو پوچھا کہ آخری تمنا ہو تو بتاؤ۔ کہا کہ ہاں ایک تمنا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے میرے سرکار کو خبر دے دو کہ زیاد دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ کسی نے جا کے بتایا صلی اللہ وہ رخصت ہو رہا ہے، آخری وقت میں چاہتے ہیں کہ آپ کی زیارت کریں، سرکار اپنے غلام کی تشریف لائے۔ جیسے ہی غلام نے دیکھا ہچکتے ہوئے تھوڑا آگے گئے اور اپنا سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا، اور زبان سے نکلا کہ خود کو برب الکعبہ دی، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور یہ کیسے ہی ان کی روح پرواز نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آب روح ہے یہی، موت آئے تو سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا نہ۔ تو آخر اپنی تمنا نہیں کر رہے میری بیوی کو بلا دو، میرے بچوں کو بلا دو، میری پراپرٹی کا حساب کتاب کیا ہوگا، میرا مال کس کے پاس جائے گا کس کے نہیں، اس ایک تمنا ہے میرے نبی کی زیارت۔ یہ تو زندگی کا معاملہ تھا، سرکار حیات ہیں، سامنے موجود ہیں، جب چاہو دیکھ لو، لیکن ذرا سا فاصلہ ہو جائے تو دل تڑپ جاتا ہے۔
آپ سوچئے جب سرکار نے مثال فرمایا ہوگا تو کیا قیامت والی ہوگی. حقیقت ہم اسے قیامت صغریٰ نہیں قیامت کبریٰ کہیں گے. صحابہ کرام کے لیے قیامت کبریٰ تھی کہ سرکار دنیا سے پردہ فرما گئے. پہلے تو جب دل چاہتا تھا جا کے زیارت کرنے جاتی تھی، لیکن اب تمنا ہے کہ زیارت کریں لیکن سرکار پردہ فرما گئے. ذرا سوچیے کہ آپ کا کوئی بہت ہی پیارا دنیا سے رخصت ہو جائے. مجھے ایک ماں نے دبئی سے فون کیا، کسی دوست نے کہا کہ اس کے بچے کا انتقال ہوا ہے تو ماں کو سکون نہیں مل رہا ہے، ان کے ساتھ تھوڑا سا آپ کچھ کلمات کہہ دیں. تو میں اس عورت کی کال سن کے رو پڑا. وہ کہنے لگی کہ مجھ کے ساتھ میرا بچہ 3-3.5 سال کا تھا، لیکن اللہ نے اس کو وہ شعور دیا تھا کہ وہ کیسا تھا کہ اپنی محنت دنیا میں دینے لگتا ہے. مجھے مدینے پہنچا کہتی ہے میں نوکرانی کے کام اس کو چھوڑ کر بازار گئی تھی. وہ نوکرانی کسی کام میں لگ گئی، وہ بچہ نیند میں اٹھا اور وہ بالکنی میں آیا اور اوپر سے وہ 3ری منزل پر رہتے تھے، گر گیا سر کے بل اور اس کے انتقال ہو گیا. تو وہ خاتون کہتی ہیں کہ مفتی صاحب اب مجھے سمجھ نہیں آتا، میں اس بچے کی چیزیں اٹھا کر دیکھتی ہوں، کبھی جوتے دیکھتی ہوں، کبھی کپڑے دیکھتی ہوں، کبھی کھلونے دیکھتی ہوں تو میری آنکھیں چھلک جاتی ہیں، مجھے رونا آ جاتا. ابھی میرے والد صاحب کا وصال ہوا. ہر ایک کو ہر ایک سے محبت عقیدت ہوتی ہے رشتے دار. میں نے اپنے والد صاحب کی جو چیزیں اپنے پاس رکھ لی ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے ان کی یاد آتی ہے. آپ بھی تھوڑا سا سوچیے، سب سے جو محبت والی شخصیت ہے آپ کی اس کو ذہن میں لے کر آئیں. میرا قرآن ہے مثلاً آپ اگر ہسبینڈ یا اپنی وائف سے آپ کو بہت محبت ہے، سوچیے کہ وہ فوت ہو گئی، آپ انہیں دفنا کے واپس آ گئے، سب آپ سے تعزیت کر کے چلے گئے، آپ نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا، اب آپ بیٹھے، اب آپ کو یاد آنا شروع ہو گیا. ہم یہاں بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے. ہو سکتا ہے الماری کھول کے آپ جوتے ہاتھ میں لیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، کپڑوں کو دیکھیں آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. ہماری بہنیں سوچیں آپ کو اپنے ہسبینڈ سے بہت محبت ہوتی ہے، ان کا انتقال ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ آپ اپنے بچوں سے محبت ہے، آپ کو جوان دیتا ہے آپ کے سامنے مر گئے، اب ہم کیسے وقت گزاریں گے، کیسے اس کی جدائی آپ برداشت کریں گے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں ہماری ان سے عقیدت ہے، محبت ہے، جذباتیت کی وابستگی ہے، لیکن شاید یہ آپ کو ایک نبی اس دور میں پیش کر سکیں کہ کسی نے نبی کے لیے اس کو چھوڑا ہو. اب ذرا صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھیں کہ جنہوں نے نبی کے لیے سب کو چھوڑ دیا. جب سرکار دنیا سے پردہ فرما گئے تو ان کے قلب کی حالت کیا ہوئی. مدینے کا ذرہ ذرہ بتا رہا ہے، ذرہ ذرہ نبی کی خوشبو گلی گلی کے اندر پھیلی ہوئی ہے. جہاں سے گزرتے ہیں خوشبو آتی ہے، گزر کر دیکھتے ہیں لیکن تو گلی سلطان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جب سرکار نے مثال فرمایا تو مدارج النبوت میں شیخ عبداللہ محمد سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اونٹنی بے چین اور پریشان ہو گئی اور فراق رسول میں اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اسی طرح اس کا مثال ہو. ایک غزوے میں ایک شمار اردو میں آپ سدن کہتے ہیں وہ سرکار کے پاس لایا گیا، اس نے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا. مدارج النبوت کی روایت ہے، صحیح کبریٰ میں بھی ہے، اس نے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا کہ عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نسل میں 100 گدھے ہیں اوپر، اور ہر گدھے پر کسی نے کسی نبی نے سواری کی. میں اس نسل کا آخری گدھا ہوں اور آپ